سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے پہنچا. جب وہ پہنچا، اللہ کا نبی موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے اور اللہ کے نبی کی اجازت سے موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو شان دے رکھی. تو وہ جب پہنچا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ اے اسرائیل، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو مار دے؟ تو اللہ پاک نے دیکھا یہ بات کہیں اور جا رہی ہے، تو اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تو نے بھی کبھی کسی دوست کو دیکھا ہے جو اپنی دوست کی ملاقات کا انکار کرے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے موت کے فرشتے، بس میری روح فوری قبض کر لے، میں مشتاق ہوں اپنے محبوب، اپنے مولا، اپنے مالک حقیقی سے ملنے کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضرین مکرم، پھر جب انسان اپنی اللہ کی رضا کا سفر طے کرتا ہے اور اس کی محبت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز کہا کہ پرانی آسمانی کتب تورات میں سے بھی مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ. تو انہوں نے تورات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو میری ملاقات کا بڑا شوق ہوتا ہے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا، پس پھر قبض کر لو. نیک لوگوں کو میری ملاقات کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب ذرا اس پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو رکھ لیں کہ کوئی دنیا سے جاتے ہوئے خوف زدہ ہو، کام پہ اور جانے سے ڈرتا ہو، اس کا مطلب ہے اس نے ملاقات کی تیاری نہیں کر رکھی. اور جو تیار ہو وہ منتظر رہتا ہے کہ کب بلاوا آئے، وہ انویٹیشن آئے اور میں ملاقات کے لیے جا پہنچوں. تو فرماتے ہیں کہ تورات میں آیا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میری ملاقات کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور میں بھی ان کی ملاقات کا بڑا اشتیاق رکھتا. قربان جائیں جب مالک اپنے بندے کے لیے یہ کہے، قربان جائیں جب مولا اپنے پیدا کردہ ایک حقیر سے انسان کے لیے کہے، قربان جائیں وہ انسان جس کی ابتدا ایک حقیر سے ناپاک قطرے سے ہے اور وہ پھر اس قابل بن جائے کہ وہ مالک حقیقی اس کے لیے کہے کہ میں بھی اس سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتا. پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص میرا طالب ہوگا وہ مجھے پا لے گا، اور جو میری غیر کی طلب رکھتا ہوگا، یعنی خدا کے سوا اس کی مخلوق کی طلب رکھتا ہوگا، چاہے وہ مخلوق دنیا ہے، چاہے وہ مخلوق مال ہے، چاہے وہ مخلوق عزت منصب شہرت عہدہ ہے، دنیا کا حسن و جمال ہے، چاہے جو کچھ وہ مخلوق، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی اس کی مخلوق ہے. کہا جو میری مخلوق سے میرے سوا طلب رکھے گا اس کو میں وہ دے دوں گا جس کی وہ طلب رکھتا ہے اپنا آپ نہیں دوں گا. صرف اسی کو اپنا آپ دوں گا جو ہر غیر کی طلب اپنے دل سے مٹا کر صرف میری طلب رکھے گا. اس لیے ہم نے سن رکھا ہے نا کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں کئی اور اہل اللہ، ان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا اللہ کے بندوں نیکوکاروں میں کہ ہم بھی بڑے پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، بڑے پارسا ہیں، بڑی محنت کرنے والے ہیں، لیکن خدا نے جو بایزید بستامی کو مقام دے رکھا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دے رکھا؟ تو انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کی یہ ندا سنی کہ ارے تم مجھ سے دنیا مانگتے ہو، تم مجھ سے عزت مانگتے ہو، شہرت مانگتے ہو، تم مجھ سے روحانیت میں مقامات مانگتے ہو، جنتیں مانگتے ہو، میں تمہیں وہ دیتا ہوں. بایزید نے مجھ سے کبھی یہ سب مانگا ہی نہیں، وہ جب بھی مانگتا ہے مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے، اس لیے میں نے اپنا آپ بایزید کو دے رکھا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ وہ بیان ہے کہ فرمایا کہ پھر جو میری طلب رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، جو غیر کی طلب رکھتا ہے وہ میرے غیر کو پا لیتا ہے. یہ سن کر
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی ارشادات میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی سنے.